الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم صدق اللہ العظیم۔ حضرات سامعین کرام، آج کا یہ جمعہ اسلامی سال کا پہلا جمعہ ہے اور آج محرم الحرام کی 2 تاریخ ہے۔ اسی تعلق سے میں نے قرآن پاک کی ایک آیت پڑھی ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم۔ بے شک مہینوں کی تعداد وہ 12 ہے اور یہ اس وقت سے ہے جب کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمانوں کو اور زمینوں کو پیدا کیا، اور ان 12 مہینوں میں 4 مہینہ حرمت والا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے اندر ایک فیصلہ ہمیں سنا دیا کہ مہینوں کی تعداد 12 ہے، ان 12 مہینوں میں 4 مہینہ حرمت والا ہے۔ اب وہ 4 مہینہ کون کون سا مہینہ ہے، اس کی تفصیل احادیث کے اندر اللہ کے رسول جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے، جو آگے چل کر آپ کو پتہ ہوگا۔ آج ہمیں اس بات کو سمجھنا ہے کہ اسلامی سال یہ کہاں سے شروع ہوتا ہے۔ یوں تو ہر مسلمان، ہر کلمہ پڑھنے والا، ہر ایمان رکھنے والا اتنا تو جانتا ہے کہ ہجری سال یہ مسلمانوں کا کیلنڈر ہے، مسلمانوں کی ایک تاریخ ہے، لیکن یہ تاریخ اس کا وجود کب ہوا؟ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس کو ترتیب دیا گیا، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد اس کو ترتیب دیا گیا؟ یہ چیز آج اکثر مسلمان نہیں جانتے۔ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اسلامی تاریخ کو، اسلامی کیلنڈر کو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے مرتب کر کے اس کو ترتیب دے کر کے صحابہ کرام کے حوالے کیا، اور صحابہ کرام کے حوالے سے، صحابہ کرام کے توسط سے آج ہم تک پہنچا ہے۔ بہت سارے لوگ یہ جانتے ہیں۔ اسلامی کیلنڈر سب کو پتہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی کے وقت بھی، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم باحیات تھے، زندہ تھے، مکہ کا حالت کیسا تھا سب کو پتہ ہے۔ زمانہ جاہلیت اس کا نام تھا، یعنی ایک ایسا ماحول تھا جس ماحول میں لوگ پڑھنا لکھنا عیب سمجھتے تھے، پڑھنا لکھنا عیب سمجھتے تھے۔ جو انسان جاہل رہتا تھا وہ فخر کرتے تھے کہ میں جاہل ہوں۔ جو انسان بکری چراتے تھے وہ فخر کرتے تھے کہ میں بکری چراتا ہوں، بکری چرواہا ہوں۔ پڑھنا لکھنا ان کے لیے ایک عیب تھا، ایک بیماری تھی۔ ایسے زمانے میں جب کوئی کام کرنا ہوتا تھا، شادی بیاہ ہوتا تھا یا کچھ اور گھروں میں کام ہوتے تھے، تو
تو اس کو یاد کس طریقے سے کرتے تھے؟ کسی بڑے واقعے کو یاد میں رکھ لیتے تھے، کسی بڑے واقعے کو یاد رکھ لیتے تھے کہ میرا کام اس وقت ہوا جب فلاں واقعہ پیش آیا، میرا کام اس وقت ہوا جب بڑا فلاں کے گھر میں ایسا حادثہ پیش آیا۔ تو کسی بڑے واقعے کو یاد کر کے اپنے گھر کی شادی بیاہ کو وہ یاد کرتے تھے۔ ایسا تاریخ کا ایک سسٹم نہیں تھا ان کے زمانے میں، اور نبی کے زمانے میں بھی ایسا سسٹم نہیں تھا۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دور خلافت میں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بہت بڑے صحابی ہے، انہوں نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک خط لکھا۔ اس خط میں لکھا، یا امیر المومنین، اے امیر المومنین، آپ مسلمانوں کے امیر ہیں اور آپ کے طرف سے دوسرے ملکوں میں، دوسرے ممالک میں خط بھیجنا ہوتا ہے۔ آپ خط بھیجتے ہیں کسی بڑے بادشاہوں کے نام، کسی بڑے حکمرانوں کے نام، وہاں تک آپ خط کے ذریعے سے اسلام کا پیغام وہاں پہنچاتے ہیں، اور اس خط پر تاریخ نہیں ہوتی ہے، ڈیٹ نہیں ہوتا ہے، تو اس خط کو سمجھنے میں مشکل ہوتا ہے۔ کیا لکھا اس خط میں؟ سمجھنے میں مشکل ہوتا ہے۔ اگر ہم مسلمانوں کا ایک تاریخ ہوتا، ایک کیلنڈر ہوتا، تو ہم کوئی بھی خط کسی کو لکھتے تو اس پر تاریخ لکھیں گے، ڈیٹ لکھیں گے، فلاں ڈیٹ کو اس خط کو اس کے حوالے کیا گیا، اس کو کوریل کیا گیا۔ اب ہمیں اس تاریخ کے ذریعے سے ہم کو پتہ چل جائے گا یہ کس تاریخ کو ہم نے اس کو کوریل کیا، کس تاریخ کو اس کو ہم نے بھیجا، اور کس تاریخ کو وہاں پہنچا، اور کس تاریخ کو اس کو کھولا اور اس کو پڑھا۔ سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ ظاہر سی بات ہے، اگر آپ کے پاس بھی کوئی خط آتا ہے اور اس خط پر تاریخ نہیں ہوگی تو آپ کو سمجھنے میں بہت مشکل ہوگی۔ آپ فون سے پوچھیں گے کہ بھائی یہ کب آپ نے بھیجا؟ اب وہ بولیں گے کہ 10 دن پہلے، 5 دن پہلے، 1 وارم پہلے، 1 مہینہ پہلے۔ فکس کنفرم ہمیں نہیں پتہ چلے گا کس تاریخ کو بھیجا، آج سے کتنے دن پہلے انہوں نے بھیجا، نہیں سمجھ سکتے۔ اگر تاریخ لکھا ہوا ہے، 10 تاریخ کو مثال کے طور پہ آپ کو کسی نے خط لکھا، 10 تاریخ کو انہوں نے پوسٹ آفس میں جا کر اس کو کوریل کیا اور آپ تک 30 تاریخ کو پہنچا، تو آج جب جس تاریخ کو پہنچا اس تاریخ کو 30 تاریخ ہے، تو آپ اس ڈیٹ کو دیکھ کر سمجھ لیں گے کہ 10 تاریخ کو انہوں نے پوسٹ آفس میں اس کو جمع کیا اور یہاں 30 تاریخ کو پہنچا ہے، اس کا مطلب 20 دن بعد پہنچا ہے۔ سمجھ لیں گے، تاریخ نہیں ہوگا نہیں سمجھ پائے۔ تو یہی چیز حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر فاروق کو خط لکھا کہ امیر المومنین، آپ چونکہ امیر المومنین ہیں، آپ کوئی ایسا کیلنڈر بنائیے جس میں جو اسلام کی کیلنڈر ہو، جس میں اسلام کی پہچان ہو، اور ہم جو بھی خط لکھیں اس پر تاریخ لکھ کر کے دوسرے کو بھیجیں گے، رخا بنائیں گے، اس پہ تاریخ لکھیں گے، یا اور بھی کچھ معاملہ ہوگا تاریخ لکھیں گے، بہت آسانی ہوگی سمجھنے میں اور سمجھانے میں بھی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس خط کو پڑھا، اور پڑھ کر کے انہوں نے سوچا بہت اچھی رائے ہے، بہت اچھا پیغام ہے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، ہم اس پر مشورہ کریں گے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دن طے کیا کہ فلاں دن ایک میٹنگ ہے، ایک مشورہ ہے، سارے صحابہ آ جاؤ۔ بڑے بڑے صحابہ آئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ پیغام مشورے میں رکھا کہ ایسی بات ہے کہ حضرت موسیٰ ابو اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے یہ پیغام لکھا ہے کہ مسلمانوں کا کوئی کیلنڈر ہونا چاہیے۔ تو سارے صحابہ خوش ہو گئے، بہت اچھی بات ہے، مسلمانوں کا کیلنڈر ضرور ہونا چاہیے۔ سب خوش ہو گئے، سب کی رائے یہ تھی کہ ضرور ہونا چاہیے۔ اب بات یہاں پر اٹک جاتی ہے کہ مسلمانوں کا کیلنڈر جو ہم شروع کریں وہ کہاں سے شروع کریں؟ اس پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کرام سے ان کی رائے مانگی،
کہ کہاں سے ہم اسلامی تاریخ کو شروع کریں، کہاں سے ہم اس کی ابتدا کریں، تو اس سلسلے میں 4 رائے سامنے آئی، 4 طرح کی رائے سامنے آئی۔ پہلی رائے یہ سامنے آئی کہ اسلامی تاریخ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے دن سے شروع کیا جائے، اسلامی تاریخ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے دن سے شروع کیا جائے۔ دوسری رائے یہ آئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جس دن نبوت ملی اس دن سے شروع کیا جائے۔ تیسری رائے یہ سامنے آئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس دن ہجرت کی اس دن سے رکھی جائے۔ چوتھی رائے یہ سامنے آئی کہ جس دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم وفات پائے اس دن سے اسلامی سال کا کیلنڈرز کو شروع کیا جائے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان چاروں رائے کو دیکھا اور اس پر غور و فکر کیا، لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہجرت کا جو معاملہ تھا، ہجرت کا جو واقعہ پیش آیا تھا، ہجرت کو انتخاب کیا اور کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت یعنی پیدائش کا دن اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ملنے کا دن، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملنے کا دن، یہ دونوں چیز اختلاف اس میں اختلاف ہے۔ فکس کسی کو مطلب کنفرم کسی کو پتہ نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کون سا ڈیٹ میں پیدا ہوئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کون سا ڈیٹ میں نبوت ملے۔ تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ جب ہمیں کنفرم معلوم نہیں ہے تو ہم اس کو اسلامی سال کا ابتدا وہاں سے نہیں بنا سکتے، اس کو بنیاد نہیں بنا سکتے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اسلام کی ابتدا کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کو اس لیے نہیں بنا سکتے ہیں کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس سال میں وفات پائے، جس سال نبی کی موت ہوئی، وہ سال اسلام اور مسلمانوں کے لیے غم کا سال ہے، وہ سال رنج و الم کا سال ہے۔ اس لیے عمر فاروق نے کہا اس کو ہم اسلام کی تاریخ کا بنیاد نہیں بنا سکتے۔ ہجرت کا واقعہ کو سامنے رکھ کر اس کو بنیاد بنایا۔ سارے صحابہ کرام نے اپنے اپنے رائے پیش کی، نہیں یہ صحیح ہے، کسی نے کہا وہ صحیح ہے، کسی نے کہا وہ صحیح ہے۔ آخر میں فیصلہ یہ ہوا اسلامی کیلنڈر کا آغاز ہجرت سے رکھا جائے، فیصلہ ہو گیا۔ اب دوسری بات یہ تھی کہ اسلامی سال کا، اسلامی تاریخ کا ابتدا ہجرت سے ہو گیا، اب کون سا مہینہ سے اس کو شروع کیا جائے، یعنی کون سا مہینہ ایک نمبر پر رکھا جائے، کون سا مہینہ 2 نمبر پر رکھا جائے، کون سا مہینہ 3 نمبر پر رکھا جائے، کون سا مہینہ 4 نمبر پر رکھا جائے، کون سا مہینہ 5 نمبر پر رکھا جائے، کون سا مہینہ 6 نمبر پر رکھا جائے، کون سا مہینہ 7 نمبر پر رکھا جائے، کون سا مہینہ 8 نمبر پر رکھا جائے، کون سا مہینہ 9 نمبر پر رکھا جائے، کون سا مہینہ 10 نمبر پر رکھا جائے، کون سا مہینہ 11 نمبر پر رکھا جائے اور کون سا مہینہ 12 نمبر پر رکھا جائے۔ چونکہ سال کے 12 مہینے ہیں، اب 1-2 نمبر کوسا مہینہ کو ملے گا، اب اس میں مشورہ ہو رہا ہے۔ اس میں مختلف صحابہ کرام نے اپنی اپنی رائے کو حضرت عمر کے سامنے رکھا۔ کسی نے کہا رجب سے اسلامی مہینے کی شروعات کرو، کیونکہ رجب یہ بہت بابرکت مہینہ ہے اور بہت متبرک مہینہ ہے، یہ وہ مہینوں میں سے ہے جس مہینے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرمت والا مہینہ قرار دیا ہے۔ کسی نے کہا رمضان سے اسلام کے مہینے کی شروعات کی جائے، کیونکہ رمضان کا مہینہ یہ وہ بابرکت مہینہ ہے جس مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کا نزول فرمایا ہے۔ کسی نے کچھ اپنی اپنی رائے رکھی۔ کسی نے کہا محرم کے مہینے کو اسلام کے ہجری سال کے مہینے کا پہلا مہینہ قرار دیا جائے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب کی رائے کو سنا اور محرم الحرام کو پہلا مہینہ نمبر 1 کا مہینہ اس کو مانا گیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ محرم الحرام، محرم کا مہینہ، جب اسلام کا کیلنڈر ابھی ریڈی نہیں ہوا تھا، پہلے سے بھی محرم کا مہینہ 1 نمبر پہ تھا، پہلے سے بھی، یعنی ابراہیم علیہ السلام سے مطلب یہ ایک نمبر پر محرم کا مہینہ تھا، اس کو لوگ ایک مہینہ کا پہلا مہینہ ہی مانتے تھے، اس کے بعد دوسرا مہینہ، اس کے بعد تیسرا مہینہ، یعنی مہینوں کی ترتیب
اس میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بدلاؤ نہیں کیا، یعنی جو ترتیب مہینوں کی جو ترتیب جو مہینہ جس نمبر پر تھا اس کو اسی طریقے سے رکھا اور کہا کہ محرم کا مہینہ یہ پہلا مہینہ رہے گا اور یہی سے اسلام کی ہجری سال کی ابتدا ہو۔ تو اس طریقے سے محرم کا مہینہ پہلا مہینہ ہوا۔ تو یہ مہینہ محرم کا مہینہ ہے۔ محرم کے مہینے کی بھی بے شمار فضیلت اللہ کے رسول نے احادیث کے اندر بیان کی ہے، انشاءاللہ اس پر آنے والے جمعے میں بات کریں گے۔ تو یہ محرم کا مہینہ ہے اور اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے۔ یوں سمجھ لیجئے کہ اس سے پہلے کا جو مہینہ تھا ذوالحجہ کا مہینہ، وہ اسلامی سال کا ہجری سال کا آخری مہینہ تھا، اور یہ مہینہ محرم کا مہینہ ہجری سال کا پہلا مہینہ ہے۔ ہمارا ایک سال سمجھو بدل گیا۔ اس سے پہلے جو تھا ذوالحجہ تک کیا تھا؟ ہجری 1440 پر 4، ہم شادی کارڈ میں کتنا لکھتے تھے؟ 1440 پر 4۔ اب کتنا لکھیں گے؟ 1440 پر 5، کیونکہ ایک سال بدل گیا، ایک سال بدل گیا۔ آج 9واں سال کا 2واں تاریخ ہے، محرم کی آج 2 تاریخ ہے، کل 1 تاریخ تھی، کل ہجری سال کا پہلا دن تھا۔ مسلمانوں کو پتہ نہیں ہے کب سال شروع ہوتا ہے کب سال ختم ہوتا ہے، پتہ ہی نہیں۔ اس لیے ہمیں غور و فکر کرنا چاہیے، ہمیں اپنے آپ پر فکر کرنا چاہیے کہ ہمارا ایک سال کم ہو گیا، ایک سال آپ کا کم ہو گیا۔ اللہ کی طرف سے جو سال جو عمر آپ کو دیے گئے تھے ان میں سے ایک سال آپ کا کم ہو گیا، آپ موت سے قریب ہو گئے۔ آج ہمارا معمول کیا ہے؟ 9واں سال شروع ہوتا ہے تو جشن مناتے ہیں، خوشی مناتے ہیں، پٹاخے چھوڑتے ہیں، کیک کاٹتے ہیں، ہیپی نیو ایئر مناتے ہیں، خوشی کا اظہار کرتے ہیں۔ ارے بھائی، ہیپی نیو ایئر کس بات پر؟ آپ کا تو ایک سال کم ہو رہا ہے، آپ کے پیکٹ میں 200 پیسہ ہے، ان میں سے 100 روپے گر گیا، آپ خوش ہوں گے؟ آپ خوشی سے کیک کاٹیں گے؟ آپ خوشی سے مٹھائی کھائیں گے، دوسرے کو کھلائیں گے نہیں؟ کیوں؟ آپ کا 200 تھا، بہت وقت پا کر آپ کمائے تھے، ان میں سے 100 روپے کسی نے چورا لیا یا کہیں راستے میں گر گیا تو آپ غمگین رہیں گے، غم منائیں گے، میرا 200 روپے گر گیا۔ تو اسی طریقے سے آپ کو جو وقت اللہ کی طرف سے ملا ہے، آپ کو جو زندگی ملی ہے، ان زندگی میں سے ایک سال آپ کا کم ہو گیا تو یہ خوشی منانے کا موقع نہیں ہے، غم منانے کا ہے۔ ہمیں سوچنا چاہیے، آج کا یہ جمعہ ہجری سال کا پہلا جمعہ ہے، محرم الحرام کا پہلا جمعہ ہے۔ ہمیں یہ سوچنا چاہیے ایک سال ہمارے ہاتھ سے چلا گیا، اس ایک سال میں کیا ہم نے پایا اور کیا کھویا، ہمیں سوچنا چاہیے۔ پچھلے سال کتنا ہم نے نماز پڑھا، کتنا ہم نے قرآن پڑھا، کتنا ہم نے ذکر کیا، کتنا ہم نے صدقہ کیا، کتنا ہم نے روزہ رکھا، کتنا ہم نے قربانی کیا، کتنا ہم نے دین کے لیے اپنے وقت کو نکالا، یہ سوچنا چاہیے۔ اور اگر اس میں کمی اور زیادتی ہوتی ہے تو اس کا اس مہینے میں اس کو صحیح کرے۔ اگر پچھلے سال ہم نے صحیح سے نماز نہیں پڑھا، صحیح سے روزہ نہیں رکھا، قرآن نہیں پڑھا، ذکر نہیں کیا، صدقہ نہیں کیا، تو اللہ سے توبہ کریے، اللہ کے سامنے دعا کیجیے، اللہ کے سامنے رو رو کر گڑ گڑا کر اللہ سے اپنی فریاد کو رکھیے کہ اللہ میں نے ایک سال برباد کر دیا، ایک سال ہم نے بیکار کر دیا، اللہ یہ سال جو آنے والا ہے اس سال میں ہمیں قرآن پڑھنے کی تو توفیق دے، اس سال تو ہمیں نماز پڑھنے کی توفیق دے، اس سال تو ہمیں صدقہ کرنے کی توفیق دے، اس سال تو ہمیں روزہ رکھنے کی توفیق دے، آنے والے سال میں مجھے حج کرنے کی توفیق دے۔ یہ اللہ سے دعا کرو۔ تو یہ ایک ایمان والے کی نشانی ہے کہ ایمان والے کا ایک شوق ایسا ہونا چاہیے۔ تو انشاءاللہ سب کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سبھی مسلمانوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔